السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آپریٹنگ سسٹم کی اقسام کہ آپریٹنگ سسٹم دراصل استعمال ہوتا ہے آپ کے ہارڈ ویئر اور یوزر کے درمیان کمیونیکیشن کے لیے۔ تو جس قسم کا ہم ٹاسک پرفارم کرنا چاہتے ہیں، جس قسم کی ڈیوائس ہوتی ہے اسی قسم کا اس میں آپریٹنگ سسٹم انسٹال کیا جاتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں۔ دیکھیں، آپ نے اگر موبائل فون یوز کرنا ہے تو آپریٹنگ سسٹم اس کے حساب سے ہوگا۔ اگر آپ کی ڈیجیٹل واچ کی بات کرتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم اس واچ کے ہارڈ ویئر کے حساب سے ہوگا۔ سے دیٹ آپ کے پاس ایک روبوٹ ہے تو اس کا آپریٹنگ سسٹم اس کے حساب سے ہوگا۔ تو آپریٹنگ سسٹم کی مختلف اقسام ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کو ڈیوائس کی ضروریات اور اس کے انجام دینے والے کام کے مطابق ڈیزائن کیا جاتا ہے، یعنی جس قسم کی ڈیوائس ہوگی، جیسا اس نے ٹاسک پرفارم ہوگا، آپریٹنگ سسٹم بالکل اسی کے حساب سے ڈیفائن کیا جائے گا۔ ہر قسم ایک مختلف مقصد کی تکمیل کرتی ہے اور مخصوص کاموں کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹائپ کا ہارڈ ویئر ہوگا، اسی ٹائپ کا اس میں آپریٹنگ سسٹم ہوگا اور وہ آپریٹنگ سسٹم اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرے گا۔ دیکھیں، جو سمارٹ واچ ہے تو اس میں آپریٹنگ سسٹم نے سمارٹ واچ کے حساب سے کام کرنا ہے۔ ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم RTOS، ریئل ٹائم سسٹم کی اگزامپل میں انڈسٹریل روبوٹ آن اسمبلی لائن، اور آپ کا فلائٹ کنٹرول سسٹم ریئل ٹائم ویڈیو سٹریمنگ میں آتا ہے۔ اس کی مثال میں ٹرین سگنلنگ ہے، ریلوے انٹرلاک ہے جو کہ کلیجن اوائڈنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم کی ڈیفائن دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ریئل ٹائم سسٹم آپریٹنگ سسٹم کو ایک مقررہ وقت کے اندر ڈیٹا پر کارروائی کرنے اور جواب دینے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جو ود ان ٹائم لمٹس، جو ود ان اسپیسیفک لمٹ اس نے اپنا ٹاسک ہر حال میں پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ سسٹم ڈیلے کا شکار ہو جائے، اگر تھوڑی سی یہاں پر کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ اب یہی دیکھ لیں، ابھی حال میں ہی ہماری جو ہے وہ جنگ ہوئی، ایک میزائل جو ہے یہاں سے لانچ کیا جاتا ہے، اگر وہ میزائل جو ہے وہ 1 ڈگری ایکشن چینج کر لے، یا وہ 1 سیکنڈ لیٹ ہو جائے یا 1 سیکنڈ جلدی پہنچ جائے، تو کیا کبھی وہ اپنے ہدف کا ٹارگٹ کر سکے گا؟ تو اس کا سنگین نتائج ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن کیے جاتے ہیں جو کہ انتہائی جو ہے پریسیجن کے ساتھ اپنا ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس کی اہم خصوصیت میں کاموں کو پہنچتے ہی فوری پروسیس کرتا ہے۔ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ حساس سسٹم جیسے کہ ہوائی ٹریفک کنٹرول، دل کی نگرانی، یعنی کہ پیس میکر کا میں اس سے پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، اور صنعتی روبوٹس جو آپ کی صنعت میں استعمال ہوتے ہیں، یہ ان میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ایمبیڈڈ آپریٹنگ سسٹم اسپیسیفک ٹاسک کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے، مخصوص فعال سر انجام دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالوں میں اگر آپ لے لیں تو چل پیس میکر کی بھی بات آپ کر سکتے ہیں، یہ روبوٹکس میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ کہ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک اس کا جو پارٹ ہے اس کا ہارڈ ویئر پر مشتمل ہوتا ہے، ایک حصہ اس کا سافٹ ویئر پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، تو اسے ایمبیڈڈ سسٹم اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ 2 چیزوں کا امتزاج ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا اور انتہائی مؤثر آپریٹنگ سسٹم جو صرف ان فعال کو کنٹرول کرنے کے لیے مخصوص ڈیوائس آیا جاتا ہے جن کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے سسٹم ہوتے ہیں جو 24/7 24 گھنٹے چلتے رہتے ہیں۔ یہ عام مقصد کی کمپیوٹنگ کے لیے نہیں بلکہ ایک کام یا کاموں کے چھوٹے سیٹ کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ اس کی مثالوں میں دیکھ لیں، یہ بہت کم میموری اور بجلی استعمال کرتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ سائز میں کم ہوتے ہیں، ان کی پروسیسنگ پاور عام کم ہوتی ہے، اور اکثر ڈیوائس کے اندر مستقل طور پر محفوظ ہوتے ہیں، یعنی یہ ہارڈ کوڈ کر دیے جاتے ہیں، ان میں فرم ویئر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، اس کی مثال ہے کہ آپ کے جو بایوز ہوتے ہیں سسٹم میں پہلے سے لوڈ ہوتے ہیں، اس میں پہلے سے پروگرامنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے مائکرو ویو اوون کی مثال لے لیں، آپ کے پاس آپ کے اسمارٹ AC کی مثال لے لیں، تو اس میں ہارڈ جو ہے سافٹ ویئر ہے وہ پہلے سے ہی انسٹال ہوگا۔ اسی طرح آج کل تو اسمارٹ لائٹس آئی ہوئی ہیں جو کہ اینڈرائڈ ایپ کے ذریعے جو کنٹرول ہوتی ہیں۔ آپ کی گھر میں اسمارٹ اپلائنسز ہیں جو کہ آپ کے اینڈرائڈ فون سے کنٹرول ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ تمام آلات ہیں جو کہ ایمبیڈڈ سسٹم کی مثال ہیں۔ ایک حصہ اس کا ہارڈ ویئر کی طرف ہے، ایک حصہ اس کا سافٹ ویئر کی طرف ہے۔ استعمال کہاں ہوتا ہے؟ گھریلو آلات، یہ نیچے بتایا، مائکرو ویوز، واشنگ مشین، پرنٹرز، یعنی ان تمام میں جن میں آپ کا ایک حصہ جو ہے اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے یا موبائل سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ اسمارٹ TV کی اس میں مثال ہے، آپ کا وائس کنٹرول ہے، تو اور آپ کی ATM وغیرہ اس کے مثالوں میں آ جاتے ہیں۔
नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक नेटवर्क के जरिए जुड़े हुए मतद कंप्यूटर को मुनज़्ज़म और सपोर्ट करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि ये डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करे, नेटवर्किंग करा सके। अगर नेटवर्क की हम डिफाइन की बात करते हैं कि दो या दो से ज़ायद कंप्यूटर्स का मजमूआ जो आपस में जुड़े हुए हैं और मैसेजेस का तबादला कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। प्रिंटर लगाया हुआ है तो सारे ही उस पर तमाम कंप्यूटर उस प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइल्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ये सार्फिन के दरमियान फाइल्स, प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन जैसे वसाइल को शेयर करवाता है, यानी रिसोर्सेज को शेयर करवाता है, जैसे विंडोज मल्टी पॉइंट सर्वर्स इसके मिसाल में आते हैं। खसूसियत की अगर हम बात करते हैं, कंप्यूटर्स के दरमियान मवासलात और हम आहंगी पर तवज्जो मरकूज रखता है, दफातर, स्कूल और डाटा सेंटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नेटवर्क के लिए स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो नेटवर्क आलात पर जो है अपनी गिरफ्त रखते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं, मुनज़्ज़म करते हैं। स्कूल की लैब, आपके स्कूल में तो स्टूडेंट लैब होगी ही ना आप सबके, मुख्तलिफ कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम सब एक ही सर्वर पर फाइलें महफूज कर सकते हैं, यानी सब लोग काम तो डिफरेंट कंप्यूटर पर कर रहे हैं पर उनका डाटा किसी एक सेंट्रलाइज मशीन पर, किसी सेंट्रल सर्वर पर जाकर सेव हो जाता है और एक ही प्रिंटर से वो तमाम लोग अपना डाटा प्रिंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि रिसोर्स उन तमाम में शेयर हो गए। यहाँ पर रिसोर्स की बात क्या कर सकते हैं, सर्वर आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है स्टोरेज के लिए, प्रिंटर आपको सर्विसेज दे रहा है प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट आता है जनाब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल तो आपके पास है नहीं, ऐसे ही है, मोबाइल तो सबके पास है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन, टैबलेट और दीगर हैंडहेल्ड डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास मोबाइल फोन्स हैं तो जाहिर बात है उसको चलने के लिए भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप उसके हार्डवेयर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये टच स्क्रीन के इस्तेमाल, बैटरी की बचत, आपकी टच स्क्रीन भी तभी काबिल अमल होगी, हार्डवेयर है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। बैटरी का जो पावर सेविंग मोड है वो कौन आपको ऑफर कर रहा है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। मोबाइल ऐप्स के लिए मौजू हैं, जितनी भी ऐप्स हैं विदाउट इसके तो चल नहीं सकती। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, अहम खसूसियात, वायरलेस कनेक्टिविटी, कैमरे, वाईफाई आप उसे कनेक्ट करते हैं तभी तो आप ये वीडियो सुन पा रहे हैं। कैमरे, सेंसर्स लगे होते हैं ऑटोमेटिक, आपके जो है वो आपने देखा होगा कि ब्राइटनेस लेवल का बढ़ गया, ब्राइटनेस लेवल जो है इसका कम हो जाता है लाइट इंटेंसिटी के सर पर, और ऐप स्टोर्स को सपोर्ट करता है। इस्तेमाल होता है स्मार्टफोन्स, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस, तो इन तमाम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो होप्स स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।